بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، بے شک وہ بڑی بے حیائی اور برائی کا راستہ ہے۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ زنا کی شروعات کب اور کیسے ہوئی؟ یعنی دنیا میں سب سے پہلے کس بدبخت انسان نے اس گناہ کا کام کیا؟ اسلام میں زنا کی سزا کیا ہے؟ پیارے دوستو، جب ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا سلام اللہ علیہا نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کرتے ہوئے ابلیس کے بہکاوے میں آ کر ایک پھل کھایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا سلام اللہ علیہا کو جنت سے نکال کر زمین پر اتار دیا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کے یہاں اولاد پیدا ہوئی۔ کچھ روایتوں کے مطابق حضرت حوا سلام اللہ علیہا کو 20 حمل ٹھہرے، جس سے 40 بچے پیدا ہوئے، اور ہر حمل سے ایک لڑکا اور ایک لڑکی کی پیدائش ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام چونکہ دنیا کے پہلے انسان تھے، اور زمین پر انسان کی نسل بڑھانے کے لیے ایک حمل سے پیدا ہونے والے لڑکے کی شادی دوسرے حمل سے پیدا ہونے والی لڑکی کے ساتھ کر دی جاتی تھی، جبکہ دوسرے حمل کی لڑکی کی شادی پہلے حمل کے لڑکے سے کی جاتی تھی، اور ایک حمل کے بہن بھائی اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپس میں بہن بھائی قرار پاتے تھے۔ دوستو، اسی دوران حضرت آدم علیہ السلام کے یہاں قابل اور حابل 2 بیٹے پیدا ہوئے۔ قابل کی بہن اقلیمہ بہت زیادہ خوبصورت تھی، جبکہ جو لڑکی حضرت حابیل علیہ السلام کے ساتھ پیدا ہوئی تھی وہ اتنی خوبصورت نہیں تھی۔ چنانچہ جب یہ بچے بڑھ کر جوان ہوئے اور ان کی آپس میں شادی کا وقت آیا، تو قابل نے حضرت حابیل علیہ السلام کی بہن کے ساتھ نکاح کرنے سے انکار کر دیا، اور کہنے لگا کہ یہ تو بالکل خوبصورت نہیں ہے، میں اپنی بہن اقلیمہ کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ معاملہ اس قدر بڑھا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے حکم دیا کہ دونوں بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر اپنی اپنی قربانی پیش کرو۔ جس کی قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوئی، وہی شخص اقلیمہ کے ساتھ شادی کرے گا۔ قابل کھیتی باڑی کا کام کیا کرتا تھا، جبکہ حضرت حابیل علیہ السلام بکریاں چرایا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت حابیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر ایک خوبصورت بکری کا بچہ پیش کیا، جبکہ قابل نے گیہوں کا گٹھا اٹھا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر جب یہ دونوں قربانیاں پیش کی گئی، اس زمانے کے رواج کے مطابق آسمان سے آگ اتری اور اس نے حضرت حابیل علیہ السلام کی قربانی کو نگل لیا۔ یعنی یہ ثابت ہو گیا کہ حضرت حابیل علیہ السلام کی قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور قبول ہو گئی ہے، جس پر قابل کہنے لگا کہ ضرور میرے باپ حضرت آدم علیہ السلام نے حابیل کے لیے دعا کی، جس کی وجہ سے اس کی قربانی قبول ہوئی۔ پیارے دوستو، قرآن کریم میں حابیل اور قابل کا قصہ سورہ المائدہ میں آیا ہے۔ جب حضرت حابیل علیہ السلام کی قربانی قبول ہوئی، تو قابل نے حضرت حابیل علیہ السلام کو مارنے کی دھمکی دی۔ روایت کے مطابق حضرت حابیل علیہ السلام قابل سے زیادہ طاقتور تھے، لیکن آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے فرمایا کہ اگر تم مجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھاؤ گے، تب بھی میں تم کو قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، کیونکہ مجھے تمام جہانوں کے پروردگار اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہے۔ اگر تم اس انتہا تک پہنچ جاؤ کہ مجھے قتل ہی کر دو، تو اپنے گناہوں کے ساتھ ساتھ میری خطاؤں کا بوجھ بھی تمہارے سر ہوگا۔ چنانچہ قابل نے غصے میں آ کر حضرت حابیل علیہ السلام کے سر پر پتھر مارا، جس سے آپ کی موت واقع ہو گئی، اور یہ زمین پر پہلا قتل تھا۔ جب قابل حضرت حابیل علیہ السلام کو قتل کر چکا، تو اسے فکر ہوئی کہ اب اس کی لاش کو کیسے ٹھکانے لگایا جائے۔ وہ حضرت حابیل علیہ السلام کی لاش کو اپنے کندھوں پر اٹھائے کئی دن تک مارا پھرتا رہا۔ بعض مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ جب قابل اپنے بھائی کو قتل کر چکا،
تو اس کی لاش 1 سال تک اپنی پشت پر لادے پھرتا رہا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے 2 کوے آئے اور ان دونوں نے قابل کے سامنے جھگڑا کیا۔ ایک کوے نے دوسرے کو مار دیا اور پھر اس نے زمین کو کھود کر دوسرے کوے کو اس کے اندر ڈال کر اس کے اوپر مٹی ڈال دی۔ قابل نے جب کوے کو دیکھا تو افسوس کرنے لگا کہ میں اپنے بھائی کی لاش کو بھی نہ چھپا سکا۔ چنانچہ پھر اس نے بھی اسی طرح کیا اور حضرت حابیل علیہ السلام کو زمین کے اندر دفن کر دیا۔ دوستو، جب حضرت حابیل علیہ السلام کی لاش دفن ہو گئی تو قابل اپنی بہن اکلیمہ کو لے کر شیطان کے مشورے پر یمن کی طرف فرار ہو گیا، کیونکہ مسلسل شیطان اس کے پاس آتا رہا اور اس کو اس بات سے ڈراتا رہا کہ تمہارا باپ تمہیں قتل کر دے گا۔ لہٰذا وہ اپنی بہن کو لے کر دور دراز وادیوں میں فرار ہو گیا، جہاں اس نے سکونت اختیار کر لی اور والد کے دین حق کو چھوڑ کر پہلے آتش پرستی بعد میں بت پرستی شروع کر دی۔ دنیا میں قتل و غارت گری، حسد، فساد اور آتش پرستی اور بت پرستی کی بنیاد قابل نے ہی رکھی، اور دنیا میں سب سے پہلے اس نے زنا بھی کیا۔ اس نے اپنی بہن اکلیمہ کے ساتھ زنا کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے بیٹے حابیل کے قتل کا غم تھا، کیونکہ وہ ان کا جانشین تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام ان کی یاد میں 40 سال تک روتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں حابیل کے بدلے ایک نہایت ہی نیک بیٹا عطا فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا سلام اللہ علیہا نے اپنے اس بیٹے کا نام شیس رکھا، جس کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا عطیہ۔ حضرت شیس علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت عطا کی۔ دوستو، حابیل کے قتل کے بعد قابل نے اپنی بہن اکلیمہ سے شادی کی، یعنی زنا کیا، جس کے بعد زنا کی شروعات ہوئی۔ زنا کو اسلام میں ایک بہت بڑا گناہ مانا گیا ہے، اور اسلام نے ایسا کرنے والوں کی سزا دنیا میں بھی رکھی ہے۔ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کام کی خطرناک سزا ہے۔ زنا کے بارے میں حدیث اور قرآن کریم میں روایات موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، زنا کار عورت اور مرد، ان دونوں کو ہر ایک کو 100 کوڑے لگانے چاہیے۔ ان پر اللہ کی شریعت کی حد جاری کرتے ہوئے تمہیں ہرگز ترس نہیں آنا چاہیے۔ اگر تمہیں اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان ہے تو ان کی سزا کے وقت مسلمانوں کی ایک جماعت موجود ہونی چاہیے۔ پیارے دوستو، زنا کی شرعی سزا یہ ہے کہ اگر بالغ شادی شدہ مرد یا عورت زنا کرے تو اس کو سنگسار کیا جائے، یعنی پتھر مار مار کر قتل کر دیا جائے، اور اگر غیر شادی شدہ اس حرکت کو، اس گناہ کو کرے تو اس کو 100 کوڑے مارے جائے، اور یہ سزائے سر عام مجمع میں ہو تاکہ لوگ اس سے عبرت حاصل کرے۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس عظیم گناہ زنا جیسے خطرناک گناہ سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ اور دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو آپ اسے اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں۔ ہم ملتے ہیں آپ کو اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم۔